الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہر روز ایک نئی حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اور آج بھی فضائل قرآن کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کتاب مشکوٰۃ شریف، شرح مشکوٰۃ شریف، جلد نمبر 100، صفحہ نمبر 244 اور رقم الحدیث 2021، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح مشکوٰۃ شریف کی ہے، جلد نمبر 100 میں ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے فطر کی حفاظت پر مقررہ فرمایا، یعنی رمضان المبارک کا فطرانہ مال جمع اکٹھا کیا، اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، وہ اس کی حفاظت کے لیے مقررہ کیے گئے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے غلے سے لپیں بھرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، لے چلوں گا۔ وہ بولا، محتاج ہوں، میرے بال بچوں کی پریشانی ہے، سخت حاجت ہے۔ تو اللہ کے رسول محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ بار بار التجا کر رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرور کون مکان امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ ابھی ابو ہریرہ نے یہ عرض نہیں کی تھی کہ یا رسول اللہ، رات کو ایک شخص آیا جو مال چرانے لگا، اس کی عرض نہ کی تھی، تو میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے آقا سیدی یا رسول اللہ، اے محبوب خدا، اے محمد مصطفیٰ، اے امام الانبیاء، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، آج پھر وہ آئے گا، آج وہ دوبارہ آئے گا، پھر آئے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، جب میں اس گلے کی حفاظت کر رہا تھا، اس طاق میں تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ تو وہ اسی طرح آیا اور لپیں بھرنے لگا، گلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو پھر پہلے سے بھی زیادہ بال بچے کا
واسطہ دینے لگا، کہنے لگا پریشان ہوں، مجبور ہوں، محتاج ہوں اپنے بال بچوں کی وجہ سے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو صبح جب حضرت ابو ہریرہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ وہ محتاج تھا، منتیں کرتا تھا، بار بار التجا کرتا تھا، مجھے اللہ کا خوف آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا یہ دیکھیں غیب کا علم جاننے والے نبی نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، تو حضور نے پہلے بتا دیا وہ پھر آئے گا۔ اسی طرح ہوا، وہ پھر آ گیا۔ رات کا وقت ہوا، جب وہ غلے کی حفاظت ابو ہریرہ فرما رہے تھے تو دوبارہ پھر آ گیا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، چند کلمات بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ کو چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ اللہ ان کی برکت سے آپ کو نفع دے گا۔ وہ کلمات جو بتاتا ہوں ان کی برکت سے رب تجھے نفع دے گا۔ جب آپ بستر پر جائیں تو یہ آیات بینات پڑھ لیا کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو اللہ کی طرف سے حفاظت میں رہو گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہ پھٹکے گا، آپ کے قریب نہ آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ تو میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تجھے نفع دے گا، تیرا نقصان نہ ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا مگر تم سے سچ بول گیا ہے، وہ تھا جھوٹا لیکن سچ بول گیا ہے۔ وہ آیات کرسی اس کے بارے میں بتا گیا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کر لیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو، تو رب کائنات آپ کے پڑھنے سے آپ کے مال کو محفوظ فرمائے گا، آپ کے گھر کو محفوظ فرمائے گا، اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا اور آپ کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک مولا ہماری اس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا میرے جتنے سبسکرائبر بھائی اس پیغام کو آگے شیئر کرتے ہیں، مولا ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات،
اے دو جہاں کے مولا، دو جہاں کو پیدا کرنے والے، ارض و سما کو پیدا کرنے والے، زمین و سما کو پیدا کرنے والے، جتنے بھی دوست احباب تیرے محبوب کی حدیث کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دوستوں تک پہنچاتے ہیں، میرے مولا ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ جو ان کی دلی نیک حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پروردگار عالم جو بیرون ممالک میں پیپروں کے معاملے میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور فرما، مولا ان کی مشکلات دور فرما، جولا رب کائنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ والسلام۔